انسانوں کی کون سی شبیہ جلد بنائی، ہے؟ یعنی اللہ جلد اور تعالیٰ نے صفحہ کیا، بتائیں دوبارہ، سنو سنو جلد سنو اور صفحہ، سنو، جلد اور صفحہ دوبارہ. جلد 26 صفحہ نمبر 272، اور اوکے. حیث اقامہم اشباحن، اور جو جتنے بھی لوگ پیدا کیے ان کی شبیہ ہیں، یعنی ہر انسان، ان اللہ خلق آدم علی صورتی شبیہ ہوتا ہے. اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا بالکل، سب نے کہا یک زبان ہو کر. اور کہا وہ محمد الرسولی، کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں میرے اللہ کے، یعنی اللہ کے رسول نہیں ہے؟ فرمایا سب نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں. جب کہا علی امیر المؤمنین، جب کہا علی امیر المؤمنین ہے، فابى الخلق جميعا، یہ عالم ارواح میں بھی منکر ہو گیا تھا، فارغ ہو گیا تھا علی امیر الامارت ہے، ولایت کوئی نہیں ملی، یہ سارا جھوٹ فراڈ ہے، یہ تمہاری کتاب ہے. سند بھی میں نے پڑھی، سند پر اشکال ہو میں سب زمانتی. بہار الانوار یہ ملا مجلسی جونیئر کی ہے، 26 نمبر جلد ہے، 272 صفحہ. اچھا کہتا ہے الا نفر قلیل، نفر کو عربی لغت میں معجم الوسیط المنجد مصباح اللغات، کوئی بھی عربی کی لغت پڑھ لو، 3 سے 10 تک کے لوگوں کو بولا جاتا ہے. اور کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 یا 2,24,000. اور اہل بیت کتنے تھے نام نہیں آتا؟ ابو طالب، وہ تو ہزاروں لاکھوں میں تھے، وہ بھی جو اب تک دیکھے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرمانا ہے؟ کتنے بندوں نے؟ 3 سے 9 تک بندوں نے مانا، باقی سارے علی کو من کے فارغ کر دیا. آگے چلو. اب ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو عقل والی آپ نے ایک بات نہیں کی، یہ دلیل جو دے کے جا رہا ہوں، قیامت تک کیا حوض کوثر پہ بھی کوئی نام یاد آل رسول آؤ کے آل ابو طالب نہیں توڑ سکے گا اسے. آگے چلا. اچھا جی، اب آجو جی، کتاب ہے یہ کڑی یار، یہ کتاب ہے جی بہار الانوار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218. بہار الانوار ملا مجلسی جونیئر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218. کہہ رہا اقول وجدت فی کتاب سلیم بن قیس ہلالی ان ابان ابن ابی عیاش راوی الکتاب قال ابو جعفر الباقری باقر لم نزل اہل البیت منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذل ونقصى ونحرم ونقتل ونطرد، اور نطرد دونوں طرح ہو سکتا ہے. ووجد الكذابون لكذبهم موضعا يتقربون الى اوليائهم وقضاتهم وعمالهم في كل بلدة يحدثون عدونا وولاتهم الماضين بالاحاديث الكاذبة الباطلة ويحدثون ويروون عما لم نقل تہجینا منہم لنا وکذبا منہم علینا وتقربا الی ولاتہم وقضاتہم بالزور والکذب. یہ کہتا ہے جناب کتاب سلیم بن قیس کی کتاب میں نے پایا کیا کہ ابان ابن ابی عیاش جو اس کتاب کا راوی ہے، یہ دونوں کے دونوں کذاب دجال تھے. اس کی میں بتاؤں گا ابھی. ابو جعفر باقر نے کہا کہ ہم ہمیشہ جب نبی علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو ہماری تذلیل کی گئی، ہمیں محروم کیا گیا، ہمیں قتل کیا گیا، ہمیں دھتکارا گیا. اور جو کذاب دجال تھے، یعنی عہد الس میں عالم ارواح میں علی فارغ، علی عہد الس پہلی جو میں نے بات کی ہے نا، امیر اللہ تعالیٰ نے کہا الستو بربکم، سب نے کہا بالکل. محمد کا علی سب منکر ہو گئے کہ ہم علی کو کوئی نہیں خوش ہو رہے مانتے. ہو، اور آپ یہ کیوں کیا خوش ہو کہتا رہے ہے، ہو؟ اگر لوگ کافر ہو گئے، آپ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ سنو بیچ میں نہیں بولنا. دوسری دلیل، اب جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو کہتا ہمیں اتنی ذلیل کیا گیا، اتنا مارا دھتکارا گیا، ہمیں کوئی ماننے والا نہیں تھا. اور کیا کیا؟ یعنی عہد الس میں بھی مردود، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد بھی مردود، مقتول، محروم. اور کہنے والا کون؟ سلیم بن قیس. یہ وہ بندہ ہے جو ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوا، نبی پاک کے وصال کا وقت 13 سال کا تھا، 76 ہجری میں مرا 78 سال کی عمر میں. اور جب 1 مہینہ اس کا مرنے میں رہ گیا تھا، ابان ابن ابی عیاش ملا. اس نے پوری جو صحافی تھا نا، یہ جھوٹا صحافی، اس نے ساری کہانی نبی پاک، حضرت عمر، حضرت بکر صدیق، حضرت علی، حضرت معاویہ، ساری سنو بات بیچ میں نہیں ٹوکنا، ساری کہانیاں سنا کے 1 مہینہ مرنے سے پہلے راز میں رکھا، بتانا نہیں کسی کو، اور وہ چپ رہا. جب وہ 138 ہجری میں مرنے
لگا ابان بن نبی آج تو 1 مہینہ پہلے اس کو خواب میں گیا اور جا کے کہتا جو میں نے تجھے شدنیاں چھوڑی ہے نا بتائی تھی وہ جا کے بتا دے، وہ یہ تمہارے پاس ہے اہل رسول کے نام سے، اہل بیت کے نام سے، یہ ساری خرافات کا مجموعہ، یہ 2 باتوں کا میری جواب کوئی دینا دلیل ہے، دو نا، اس اس کے طرح بعد آپ کی آگے بات باتوں سے چلے تو گی۔ کوئی 10 خرافات منٹ نہیں آپ کے بنتا پاس نا۔ ہے، اس کا جواب دو۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا ہوا ابو جہل بھی نفس رسول تھے؟ یہ اس کی معرفت ہے، یہ اس کی عقل ہے کہ اس نے ابو جہل کو جان رسول، نفس رسول، روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ وہ آیا جو آپ نے پڑھی ہے مولوی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ جیسا ایک انسان ملائکہ میں سے نہیں، جنات میں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا ایک انسان بھیجا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو جہل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یا آپ جیسا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں انسان کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، انسانیت کی توہین ہوگی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو آپ خوشی میں جا رہے ہیں کہ میں رسول کا جان ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تلے وہ خاک بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیا نازل ہوئی ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اگر دوسرے بھی نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو کیونکہ اللہ کی جانب سے، اچھی طرح سے توجہ دو مولوی متعصب، ناصبیت آج تمہاری ختم ہوگی، سبل سے بھی ختم ہے، تمہارا جنازہ نکل چکا ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو۔ اگر دوسرے بھی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ جو بھی تیرا نفس ہے اس کو تم نے بلانا ہے مباہلہ کے لیے۔ خاموش، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اللہ کی جانب سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں۔ اگر حسنین کریمین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بیٹا ہے تو لانا واجب ہے۔ نساء، اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور بھی عورت اہل بیت میں، اس کو بھی لانا ضروری ہے۔ انفسنا، آپ تو کہتے ہیں کہ پوری عرب جو ہے، آپ بھی جو ہے نفس ہے، تو پھر اگر انفس میں کوئی اور بھی شامل ہوتا تو لازم آتا کہ ان سب کو لے کے آتے۔ مولوی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نہیں بلایا، حالانکہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ جو بھی آپ کا نفس ہے اس کو لے کے آؤ۔ بصیرت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، صرف نفرت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو کیسے آپ انکار کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علی علیہ السلام کو بلایا۔ او بھائی، جو تمہارے جاہل مفسرین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ چچا کے لڑکے کو نفس کہتے ہیں، انہوں نے تو آپ کی طرح وہ بیوقوف تو نہیں تھے کہ آپ نے جو صفائی پیش کیا کہ ابو جہل بھی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ تو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ کہ عرب میں چچا کے لڑکے کو نفس نبی کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 13 چچا تھے نا، لڑکے تو کزن تو بہت سارے تھے، کزن کم تھے پیغمبر کے، چچا اگر 13 تھے تو لڑکے بھی بہت تھے، چچا کسی کو نہیں بلایا، صرف علی علیہ السلام کو بلایا۔ اچھی طرح سے دیکھ لو مولوی صاحب، میں آپ کو آپ کی اپنی کتابوں سے کچھ احادیث نکالوں۔ یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، چھاپ دار التاج، جزء 7، ملاحظہ کریں کہ جب جنگ ہو رہی تھی کن سے؟ اہل طائف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف سے یہ جملے کہے، معاف کیجیے گا صفحہ نکل گیا، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر ہے 36953، کہ کہا کہ والذی نفسی بیدہ لیقیمن الصلاة او لیؤتن الزکاة، اللہ کی قسم طائف والے نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیا کریں گے، او لابعثن الیہم رجلا منی او کنفسی، یا میں ان کے جنگ میں ایک ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو مجھ جیسا ہے، اور کنفسی میری جان بالکل مجھ جیسا ہے، جو مجھ میں سے ہے اور میری جان بھی ہے اور میرے نفس جیسا ہے۔ نفس نبوت تمام نفوس سے اعلیٰ، جو بالکل کنفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس القرآن۔ اچھا، فأخذ بید علی علیہ السلام فقال هذا، لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو پیغمبر جیسا ہے؟ دست مبارک خیبر گشا کو بلند فرمایا اور کہا کہ یہ۔ پھر مسند ابو یعلا میں دیکھیں،
اور بہت ساری کتب میں یہ حدیث موجود ہے، مسند ابی اعلیٰ میں موجود ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مسند بزار میں موجود ہے کہ علی علیہ السلام کو اپنا نفس نفیس بولا ہے۔ میں ایک اور آپ کو اس کا کتاب کا سند دے دوں، یہ کتاب ہے سنن کبریٰ للنسائی، اچھی طرح ادھر دیکھ لو شیخ صاحب، اوئے اپنے آپ کا نام آپ نے اہل سنت رکھا ہے، سنت کا دشمن آپ ہیں، سنت کے روات کے دشمن آپ ہیں۔ سلیم سے کیوں دشمنی ہے آپ کو؟ اور سلیم سے کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ وہ سنت کا راوی ہے نا، جھوٹ نہیں بولتا اور بخاری مسلم کی طرح جھوٹی باتیں ہیں وہ نہیں نقل کرتا، سچی باتیں نقل، دشمنی ہے ان کو۔ اب دیکھو سنن کبریٰ نسائی، تم نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اہل سنت، یہ سنت کی کتاب ہے، عبد الرحمن نسائی جو صاحب ہے، ملاحظہ کریں، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح سے دیکھو یہ کیا لکھا ہے، پڑھو ادھر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، علی کا نفسی، علی علیہ الصلوۃ والسلام ہائے 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 بالکل مجھ نبی جیسے ہیں، کہ نفسی بالکل مجھ جیسے ہیں، آئے ہائے ہائے، نہیں فرمایا علی علیہ السلام آدم کی طرح ہے، نہیں، اگر یہ بھی کہتا نا تمام امت سے افضل ہوتا ہے، اگر کہتے ہیں علی علیہ السلام نوح جیسے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں تمام امت سے افضل ہوتا ہے، اگر کہتے ہیں کہ موسیٰ جیسے ہیں پھر بھی امت سے افضل ہوتے ہیں اور کثیر انبیاء سے افضل ہوتے ہیں، اگر کہتے ہیں علی علیہ السلام کا عیسیٰ جیسے ہیں اور پھر بھی اس امت بدکارہ سے افضل ہوتے ہیں اور بہت سارے انبیاء سے افضل ہوتے ہیں، آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے، قرآن کے منکر، ادھر دیکھو سنت کے منکر، آئے ہائے ہائے ہائے، قرآن کے منکر، سنت کے منکر، شرم تم کو نہیں ہے؟ اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسی کے صحیح حدیث کو، اسی کے قرآن کا تم منکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ آدم کی طرح، نبی نے نہیں کہا کہ نوح کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ نفسی بالکل احمد خاتم کی طرح، رسول خاتم کی طرح، بالکل ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ تو جو بالکل حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے وہ آدم سے بھی افضل ہے، وہ نوح سے بھی افضل ہے۔ اے مولوی، وہ ابو بکر عمر کیا چیز ہے؟ وہ ابو بکر عمر کا تم اسلام ابھی تک ثابت نہیں کر سکے، وہ کیا چیز ہے؟ یہ بدبخت امت کیا چیز ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ رجلن کنفسی قال خاصف النعل وعلی یخصف النعل، وہ لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے یا رسول اللہ؟ وہ جو بالکل آپ جیسا، فرمایا دیکھو وہ جو میرے جوتوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، ان کی جوتوں کی اصلاح فرما رہے تھے۔ اچھا، یہ آپ کی کتابوں میں، پس سنت نے نبی آپ کی اپنی کتاب سے میں نے دکھایا کہ آپ کے اپنے مفسرین نے لکھا، ابو حیان اندلسی نے، کہ پیغمبر نے خود تفسیر کیا کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جو بالکل نبی جیسا ہے وہ کون ہے؟ وہ علی علیہ السلام ہے۔ جابر نے کہا لیکن تجھ میں تعصب، جس طرح وہ اس آپ کے بڑے میں نا چونٹی کی چال چل رہی تھی شرک، آپ میں تعصب اور ناسبیت چونٹی کی چال چل رہی۔ اب اس شخص نے بحار الانوار سے حدیث نقل کیا، اب اس شخص پہ مجھے بڑا ہی تعجب ہے کہ ایک کیسا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بحار الانوار جلد نمبر کون سا تھا؟ جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 272 ہے۔ کہتے ہیں کہ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا جب امتحان لیا تو بہت سارے لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا انکار کیا اور اقرار نہیں کیا، تو یہ خوش ہو رہا ہے کہ جی وہ دیکھو اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ تو اے جاہل مولوی صاحب، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، آئے ہائے ہائے کہہ دو اس سے کہ دنیا میں خبیث زیادہ ہوتے ہیں، آئے ہائے۔ یہ خوش ہو رہا ہے کہ اکثریت نے علی علیہ السلام کو نہیں مانی، یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے بھائی، قل لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبک، حالانکہ ان جیسے مولویوں کو خوشی ہو رہی ان کو، کثرت الخبیث کی دنیا میں خبیث زیادہ ہے، دنیا میں خبیث زیادہ ہے، آپ کو خوشی ہے ایسی بات پر؟ یہ لیکن اللہ سب سے بڑا ہے،
خبیث زیادہ بھی ہونا اس سے طیب کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جیسے لوگ اس کو کہاں سمجھیں گے؟ پھر اس نے حدیث نقل کیا کتاب سلیم کی زبانی سے جو بحار الانوار میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بے حرمتی ہوئی ہے، ہمیں قتل کیا گیا ہے، امت والوں نے ہم پہ تہمتیں باندھی ہیں، جھوٹی حدیث گڑھی ہیں، اور یہ پتہ نہیں اس کو کیسے اس کو سمجھتا ہے کہ شیعوں کے خلاف کوئی حجت ہے۔ مولوی صاحب آپ کی کوئی عقل ہے؟ او کوئی عقل ہے آپ کی؟ یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے کہ یہ شیعوں کے خلاف کوئی دلیل بن جائے کہ بھائی ہاں یہ دلیل بنتا ہے کہ بھائی شیعہ جو ہے شیعہ مذہب ضعیف ہے کیونکہ ان کے امام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی قتل ہوتی رہی ہے۔ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون؟ یا حسرتاً علی العباد، اللہ فرماتا ہے کہ افسوس ہے بندوں پر کہ جتنے میں نے نبی بھیجے ہیں ہر نبی کے لوگوں نے مذاق اڑائی، بے عزتی کیا۔ یہ اگر امت نبی کی بے حرمتی کریں، لوگ کسی نبی کی بے حرمتی یا اس کے وسیع کی بے حرمتی کریں، یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ یہ اس نبی کی یا اس وسیع کی باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کی عقل کہاں ہے؟ تو بہرحال مولوی صاحب آپ نے بالکل اپنے کم عقلی کا ثبوت دے دیا ہے۔ اب مزید آپ سے ڈاکٹر لوزی ڈاکٹر چوزی صاحب سے کیا گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور مولوی حضرات یہاں پہ منتظر ہیں، ان کو باری دیتے ہیں۔ آخر میں آپ کچھ جملے کہنا ہے تو کہہ دو بھائی۔ مولوی صاحب تو میں نے ثابت کر دی نا کہ علی علیہ السلام کا نفسی رسول، جواب ہی نہیں تیرے پاس ہے، جواب ہی نہیں ہے۔ کس چیز کا جواب نہیں دیا؟ کس چیز کا جواب نہیں دیا؟ چپ کر، 10 منٹ ہے میرے، 10 منٹ ہے۔ 10 منٹ نہیں بھائی، 10 منٹ نہیں بھائی، اور دوسرے مولوی منتظر ہیں۔ چپ کر، اب میری بات سن ذرا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اس میں ایک رسول بھیج، منہم ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، تمام آدم کا جو سردار ہے، تمام آدم نبی علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، تو تمام آل آدم جو ہے تمام کا تمام افضل اللہ کا نبی ہے۔ اب آجو جی سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے احسان کیا مومنین پر جب ان میں سے رسول، ان میں سے ہی من انفسہم، پیچھے منہم، یہاں من انفسہم۔ اور سورہ توبہ کے اینڈ پہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یا من انفسہم یا من انفسکم، تم میں سے، ٹھیک ہے؟ اب آجو سورہ جمعہ، مشرک نفس نبی تھے، مشرکین نفس نبی تھے، آپ کا یہی کہنا؟ من انفسہم، بت پرست مشرکین، زناکار مشرکین، وہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ربنا وبعث، جو امت ہوتی نا، امت اجابت ہو یا امت دعوت، تجھے پتہ ہی نہیں امت دعوت اور اجابت کا مطلب کیا ہے؟ اگر امت نفس نبی ہے، اب سن لو، اگر امت نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیچ میں نہ بول، تو سب کو کیوں نہیں بلایا مباہلے اپنی پہ؟ باری پہ بول، اپنی باری پہ بول۔ امت اجابت تو صرف علی علیہ السلام کو کیوں بولا کہ نفسی؟ علی علیہ السلام میں مجھ جیسے بیچ میں نہ بول، تیری ایسی تیسی پھیر کے جاؤں گا۔ امت اجابت کہتے ہیں مسلمانوں کو، اور امت دعوت کہتے ہیں کافروں کو۔ امت ہوتی ہے، اور امت جو ہے امت محمدیہ میں کفار، مشرکین، منافقین، مرتدین سب شامل ہے۔ جو امت دعوت ہے وہ کافر ہے، جو امت اجابت ہے وہ مسلمان، مقربین، صدیقین، شہداء، صلحاء، اولیاء اور صحابہ ہیں۔ چلیں اب سورہ جمعہ میں چلیں شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ وہی پرانی باتوں کا تکرار کر رہے ہیں، اور ادھر اور لوگ منتظر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نئی بات تو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل اور کیا یہ کون نفس نبی تھے؟ اگر یہ سب نفس نبی تھے تو ان سب کو مباہلے کے لیے کیوں نہیں لایا؟ سوال یہ ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنے نفس کو لے کے آؤ،
تو ان کو لانا چاہیے تھا نا, پورا لے کے پوری ٹیم کو لانا چاہیے تھا نا. کفار کو بھی لے کے آتے ہیں, مشرکین کو بھی لے کے آتے ہیں, سب کو لے کے آتے ہیں. صرف علی علیہ السلام کو کیوں لے کے آئے؟ گھٹیا جھوٹے قذاب دجال. اوکے بس گالی دینا شروع کر دیے, پھر گالی دینا شروع کر, گالی نہ دیا کرو نا, گالی نہ دیا کرو تاکہ آپ سے بات ہو سکے.